السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی نشانیاں ہیں، اور وہ فرقان ہے، یعنی حق و باطل اور مومن و کافر کو واضح کرنے والا کلام ہے۔ بس تم میں سے جو شخص اس ماہ کو پالے وہ روزہ رکھے، اور جو مریض ہو حالات سفر میں ہو برے دنوں میں رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ تم اس کی گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ رمضان یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، رحمت کی بارش برساتا ہے اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سورہ قدر میں بھی قرآن کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا کہ ماہ رمضان کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے اور روزے کی بھی فرضیت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں قرآن کریم کی بھی فضیلت بتائی گئی ہے کہ جس کے ذریعے تمام انسانیت پر ہدایت ربانی کا فیضان عام ہو۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کو سر انجام دینے کو اللہ کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے۔ اس سورے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بابرکت رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جس میں قرآن کی مقدس کو نازل کیا ہے، جس میں قرآن مقدس کو نازل کیا ہے اور اس کی اہمیت کو بندوں پر ترجیح دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن روزہ اور قرآن روزے دار کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے روزے دار کو کھانے پینے اور شہوت رانی سے روک رکھا تھا، اب اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات کو سونے سے روک رکھا تھا، اے میرے رب، اس کے بارے میں میرے طرف سے سفارش قبول کیجیے۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش روزے دار کے قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد کی روایت ہے، قرآن کریم کی تلاوت پر عام دنوں میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتے ہیں، اور رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کی ایک حرف پر 30 نیکیاں مل جاتے ہیں۔ بلکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ ہر وہ صالح عمل کا اجر دگنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا اللہ اپنی قدرت سے بڑھا کر دیتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اس ماہ مقدس میں قرآن کریم کی تلاوت پر کس قدر اجر ثواب ملے گا ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایک ایک حرف پر تجوید کے ساتھ دیکھ کر غور و فکر کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ایک ایک آیت کو سیکھ کر اور دوسروں تک سنانے والا بنائے اور ہمیں عمل کی بھی توفیق دے۔ اللہ اس رمضان کو ہمیں اس رمضان کے پورے نیکیاں، یعنی کہ جو بھی صحابہ کرام جو بھی عمل کیے ہیں، ہم سب کو ایسے ہی سنت کو اجاگر کرنے والا، ہر بدعت کو مٹانے والا اور اس کو غور و فکر کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو رمضان میں اور غیر رمضان میں بھی ہمیں پڑھنے کی عادی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔